السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے کہ کس طرح سے بیعت لے لی گئی تھی جب ہم صلح حدیبیہ والا معاملہ پڑھے ہیں، جس میں جو مسلمان ہیں وہ حج کرنے کی نیت سے، عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے، اور جب مکہ کے پاس پہنچے تو مکن جو ہیں وہ ریڈی ہیں حملہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ وہ صلح والے معاملات چل رہے ہیں، نبی علیہ السلام کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اور ابھی اتنے میں ہی افواہ پھیل گئی ہے، جب حضرت عثمان کو انہوں نے قید کر لیا تو افواہ یہاں پھیلی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس پہ بیعت لی گئی کہ اب ہم ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے مشہور بھی ہوئی ہے، اور یہ بہت فیمس بیعت تھی۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو مکہ میں کافروں کو بیعت کا حال معلوم ہوا نا، تو وہ ڈر گئے۔ اب سب نے کہا کہ صلح کر لی جائے تو خیر اسی میں، ورنہ تباہی ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے جذبہ شاید دیکھ لیا ہے۔ تو کافروں میں ایک شخص تھا سہیل بن عمر، یہ سوجھ بوجھ اور ہوشیاری میں بہت ماہر تھا۔ اس نے بہت جو ہے نا بہت ہی وہ شاندار مقرر بھی تھا۔ مقرر یعنی وہ سپیچ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، لوگوں نے اسے خطیب قریش کا خطاب دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ خطابت بڑی اچھی کر لیتا تھا۔ تو صلح کی بات چیت کے لیے نا انہوں نے اس کو دوڑایا۔ جب سہیل آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں میں دھوم دھام سے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر گھبرا گیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا کہ عثمان زندہ ہیں، قتل نہیں ہوئے، میں آپ کے پاس صلح کی غرض سے آیا ہوں، یہاں آپ کے ساتھ جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، آپ کے ساتھی جو ہیں وہ تیاری میں مصروف ہیں۔ ادھر قریش نے بھی قسم کھائی ہے کہ اس سال آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے، میں کچھ شرطیں لے کر آیا ہوں، ان میں ہمارے لیے بھی سلامتی، آپ کے لیے بھی، اگر آپ انہیں مان لیں گے تو ایک خوفناک جنگ جو ہے وہ ٹل جائے گی، اور نہ جانے کتنی جانیں بچ جائیں گی، پھر اتنی بڑی نیک نامی کا صحرا بھی آپ کے سر ہوگا، یہ سارا کچھ۔ اب یہ سارا جب اس نے بولا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کیا شرطیں ہیں؟ تو سہیل نے بتایا، اس سال آپ طواف کے بغیر لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن رہ کر چلے جائیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تلوار کے ساتھ کوئی ہتھیار بھی نہ ہو، اور تلواریں بھی نیام میں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بولا اور؟ پھر سہیل نے کہا کہ قریش کا کوئی شخص جو ہے نا مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اپیرنٹلی یہ کتنا غلط ہے کہ اگر یعنی ہمارا کوئی جائے گا آپ کے پاس تو واپس کریں، اگر آپ کا کوئی آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی ہیں، کچھ دیر خاموش رہے، کیونکہ وحی کے وقت آپ کی حالت ہوتی تھی، اور مسلمان ظالمانہ شرط پر غصے سے کھول رہے تھے، ظاہر ہے، لیکن ضبط کیے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، فرمایا اور؟ تو سہیل نے بولا کہ 10 سال تک صلح رہے گی، ہر ایک کو امن حاصل ہوگا، کوئی کسی سے چھیڑخانی نہیں کرے گا، یعنی 10 سال تک اب کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور؟ سہیل بولا کہ عرب کا جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ چاہے معاہدے میں شریک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں وہ قریش کی شرطیں۔ بات بگڑنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ لیجئے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور حکمت سے بہت امیدیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو فیصلہ کریں گے وہ یقیناً بیسٹ ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرطیں منظور کر لیں۔ اپیرنٹلی یہ ساری شرطیں قریش کے حق میں ہیں نا، کہ اس سال حج کے بغیر بھی لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں تو صرف 3 دن کے لیے آئیں، اور اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کر دیں گے، آپ کا کوئی آئے گا نہیں واپس کریں گے، یہ ساری چیزیں۔ حضرت علی کو حکم دیا کہ اب صلح نامہ لکھیں۔ مسلمانوں نے دیکھا تو انہیں بہت ناگوار ہوا، حضرت عمر پر سب سے زیادہ اثر ہوا اس چیز کا۔ وہ اٹھ کر آپ کے پاس آ گئے، نبی علیہ السلام کے پاس عرض کیا کہ کیا آپ خدا کے رسول نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے بولا کہ ہاں مسلمان ہیں۔ تو حضرت عمر بولتے ہیں کیا وہ مشرک نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ مطلب اس میں کیا شک ہے؟ حضرت عمر بولے تو ہم دین میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں، اس طرح دب کر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول اور بندہ ہوں، یہ اسی کا فیصلہ ہے، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یقین کریں اپیرنٹلی حالات کتنے ناساز تھے، پورا ان کے اگینسٹ ایک معاہدہ ہونے والا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ پہ اس طرح کا توقع رکھنا، اور کہ بس اللہ ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان سے بھی یہی گفتگو کی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو آپ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب صلح نامہ تحریر ہونے لگا، حضرت علی نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو سہیل جو ہے وہ کافر جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ رواج نہیں ہے، ہم اس سے ناکافی ہیں، مطلب ناواقف ہیں، تو بسمک اللہم لکھا جائے، یعنی بسمک اللہم یہ لکھا جائے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت علی کو جو ہے نا وہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ لکھنا، اب ایسے لکھ لیں۔ پھر لکھو یہ وہ شرطیں ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو یہ وہ شرطیں ہیں جس پر اللہ کے رسول محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے صلح کی۔ سہیل نے فوراً حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ایسا نہ کیجیے، اگر آپ قریش آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، جھگڑا کس بات کا تھا، آپ صرف اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھوائیں۔ تو اب امیجن کریں یہاں پہ بھی انہوں نے روک دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ تم نہیں مانتے لیکن خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ لکھو یہ وہ شرط، مطلب یہ کہہ کے اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب لکھو یہ وہ شرطیں ہیں جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمر سے صلح کی، یعنی یہ والی بات بھی مان لی۔ پھر صلح کی شرطیں لکھی گئیں ساری، دونوں طرف سے کچھ آدمیوں نے اس پر دستخط کیے۔ ٹھیک اس وقت جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، ایک شخص بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا آیا، مسلمانوں کے سامنے گر پڑا، ٹھیک ہے۔ حالت اس کی دیکھی نہیں جاتی تھی، چہرہ اس شخص کا کیا تھا، مظلوموں کی ایک تصویر تھی جیسے۔ تو مظلوم قریش کا آدمی تھا، سہیل بن عمر کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، ابو جندل اس کا نام تھا۔ تو اس کے لیے مکہ میں جینا دو بھر ہو گیا تھا، صرف اس جرم میں کہ وہ مسلمان ہو کر اپنے رب کا بندہ بن گیا تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ گھسٹتا بھاگتا ہوا آیا تھا کہ اسے قریش سے چھٹکارا مل جائے، مسلمانوں کے پاس آیا۔ اب سہیل نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو اس کو آگ لگ گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ میرا لڑکا ہے، میں اس کا ولی ہوں، اگر اسے روک لیا گیا تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی معاہدہ لکھا کب گیا ہے؟ تو سہیل نے بولا تو ہم کو صلح بھی منظور نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا انہیں یہیں چھوڑ دو۔ تو سہیل نے فرمایا یہ نہیں، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے کئی بار کہا لیکن وہ تیار نہیں ہوا، اپنی ہٹ دھرمی پر ہی وہ اس پہ رہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا، اوبویسلی ایک سامنے نبی علیہ السلام جیسی شخصیت اتنی مطلب ایمپتھائز کرنے والی ہر کسی سے، ان کے سامنے کس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، مظلوم آیا لیکن اس کی ہیلپ نہیں کر پا رہے وہ، تو مطلب کافی دیر سر مبارک جھکا رہا۔ پھر آپ نے اس کی طرف رک کے اور انتہائی درد بھرے لہجے میں فرمایا کہ ابو جندل صبر سے کام لو، اللہ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ صلح ہو چکی ہے اب، اور ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ عہد نامہ کتنا امپورٹنٹ تھا، ایک دفعہ بات کہہ دی، عہد کر لیا، اب جان جاتی ہے جائے لیکن بدعہدی نہیں کر سکتے ہم۔ یہ وہ امپورٹنس ہے عہد کی جو ہم نہیں سمجھتے، کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی بات کہہ دی ہے، مطلب صرف یہ نہیں عہد کہ میں نے کہوں کہ اچھا اب میرا آپ سے وعدہ ہے میں یہ کام کروں گی، نہیں، رینڈم جو باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی میں فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے پیسے واپس کرنے تھے، اس نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں، تو نبی علیہ السلام اس کا ویٹ وہاں کر رہے تھے، نبی علیہ السلام کے پیسے ہیں، وہ وہاں ویٹ کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا تھا یہاں پہ میں آؤں گا آپ کے پیسے لے کے، تو جسٹ ان کیس میں یہاں سے چلا گیا اور وہ شخص پیچھے سے آیا تو وہ غلط ہو جائے گی نا بات، تو 3 دن تک وہیں رہے نبی علیہ السلام۔ امیجن تو کریں آپ 3 دن ایک جگہ پہ ایک سڑک پہ کھڑے رہو کہ بھئی میں نے اس شخص کو کہا تھا میں یہیں کھڑا ہوں تم لے آؤ۔ تو یہ جو معاملات ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ اور پھر اگین یہاں پہ وہی بات کہ ابو جندل صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ ضرور اپیرنٹلی کوئی حالات سازگار نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے حق میں کوئی چیز نہیں ہے، سب اگینسٹ ہی معاملہ ہوا ہے، لیکن نبی علیہ السلام یہی ان کا توکل کا لیول چیک کریں کہ اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ اب سہیل نے بیٹے کی گردن پکڑی، گھسیٹتا ہوا بولا، ابو جندل مسلمانوں کو پکارتے رہے کہ مسلمانوں کیا مجھے اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو، میں تو اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر بھی مجھے کافروں کے پنجے میں دے رہے ہو؟ مسلمان تڑپ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر۔ حضرت عمر تو اتنے بے قابو ہوئے انہوں نے تلوار بھی لے لی اور ابو جندل کی طرف بڑھنے لگے کہ مطلب لو اس سے اپنی مدافعت کرو، لیکن ابو جندل نے اس کی ہمت ہی نہیں کی اور جبراً انہیں مکہ لے جایا گیا، اور مسلمان جو ہے وہ غصے کی حالت میں سلگتے رہے، لیکن بہرحال یہ معاملہ ہوا کہ ان کو نہیں بچایا گیا۔ تو یہ جو ہے ساری وہ سٹوری ہے، ابھی ہم نے دیکھا یہاں تک جو ہے یہ صلح حدیبیہ جسے ہم ہمیشہ پڑھتے آئے سنتے آئے ہیں، صلح حدیبیہ والا معاملہ یہ تھا۔ اب انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ہم کنٹینیو کریں گے کہ کس طرح سے پھر یہ معاملہ کس ڈائریکشن میں گیا اور کس طرح سے نیکسٹ اس کے اثرات ہوئے، اور صلح حدیبیہ اپیرنٹلی مسلمانوں کے فل اگینسٹ تھی، لیکن یہی چیز سبب بنی فتح مکہ کی، وہ کیسے بنی، تو یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ جیسے بھی حالات تھے، نبی علیہ السلام نے کہا، ان کو یقین تھا
کہ اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے. باقی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر.